بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی ہماری نشست میں ہم اس چیز پر روشنی ڈالیں گے کہ کس طرح سے ہماری زندگی میں 5 وقت کی نماز کی پابندی پیدا ہو سکتی ہے۔ اب ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ بھی نماز کتنی اہم چیز ہے، اسلام میں اس پر کس قدر تاکید کی گئی ہے، نماز کی پابندی کے لیے کس قدر جو ہے اہتمام قرآن پاک کے اندر اور حدیث کے اندر، اور پھر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس قدر اس کا اہتمام نظر آتا ہے کہ یعنی کسی اور چیز کا اس سے زیادہ اہتمام نظر نہیں آتا۔ تو یعنی ایک ایسی چیز ہے، نماز ایک ایسی چیز ہے جو مسلمان پر 5 وقت کی نماز ہر حال میں فرض کی گئی ہے۔ آدمی کو بیماری کے اندر بھی جو ہے نماز سے جو ہے وہ استثناء حاصل نہیں ہے۔ اگر آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو حکم ہے کہ بھئی بیٹھ کے نماز پڑھے، بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر نماز پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے نماز پڑھے۔ یعنی انسان جب تک جو ہے اپنی عقل و حواس کے اندر ہے اور جب تک زندہ ہے تب تک اس کو جو ہے نماز کی پابندی کی جو تلقین کی گئی ہے۔ تو اب یعنی ہر انسان کے اندر جو ہے وہ یہ طلب ہے اور یہ تڑپ ہے کہ وہ کس طرح سے 5 وقت کی نماز کی پابندی پیدا ہو جائے، لیکن یہ ہو نہیں پاتا۔ تو اب آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ بھئی وہ کون سے کام ہیں جن کی اگر ہم پابندی کر لیں تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا آسان فرما دیں گے۔ تو یہ 6 کام ہیں جو ہم آج کی اس میں نشست میں جو ہے جن پر بات کریں گے۔ اگر ان کا اہتمام کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے اندر جو ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم نماز کی اہمیت اور فضائل دیکھیں۔ جب آدمی کو نماز کے فضائل پتہ ہوں گے، نماز پہ اس کو ملے گا کیا اور نماز کیوں ضروری ہے، تو پھر جو ہے اس کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوگی کہ بھی اس نے اس کے لیے تگ و دو کرنی ہے۔ تو نماز کے بارے میں قرآن پاک کے اندر بہت سے مقامات پر جو ہے بار بار اس کے بارے میں کہا گیا، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ اللہ سورہ مائدہ کے اندر ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ سورہ عنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کیجیے، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یعنی نماز کی ایک تاثیر یہ بھی ہے کہ اگر اس کو اچھے اہتمام سے اور نماز کے طریقے سے پڑھا جائے تو وہ بے حیائی اور برے کاموں سے بھی روکتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے کامیاب لوگوں کی نشانیاں بتائی قرآن پاک کے اندر کہ وہ لوگ کون ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی خبر رکھتے ہیں، اور فرمایا یہی وہ وارث ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنتی لوگوں کی جو ہے خصوصیات بیان فرمائی قرآن پاک کے اندر، وہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بیان فرمایا کہ بھی جو ہے نماز کا اہتمام کرنے والے لوگ ہیں جو ہے جنت کے حقدار ہیں۔ اگر ہم احادیث کے اندر دیکھیں تو احادیث کے اندر جو ہے بے شمار احادیث ہیں جس کے اندر جو ہے نماز کی اہمیت اور فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ہوگا، اگر نماز درست نہ ہوئی تو وہ ناکام اور خسارہ میں ہوگا۔ یعنی سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہے۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ اللہ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی فرما برداری۔ پھر میں نے کہا اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یعنی پسندیدہ اعمال میں نماز جو ہے وہ پسندیدہ ترین عمل ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا، ہم سب چل رہے تھے۔ میں نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جس کی بدولت میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بڑی بات پوچھی ہے، لیکن اللہ جس کے لیے آسان کر دے اس کے لیے آسان ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور اللہ کے گھر کا حج کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس معاملہ کی اصل
اس کا ستون اور اس کی عظمت نہ بتا دوں؟ میں نے کہا ضرور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملہ کی اصل اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی عظمت اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ تو ایسا عمل جس کی وجہ سے انسان جو ہے جنت میں جا سکتا ہے اور جہنم سے بچ سکتا ہے، فرمایا کہ نماز کا اہتمام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو ان نمازوں کو اس طرح لے کر آئے کہ ان میں لاپرواہی سے کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے تو حق تعالیٰ شانو کا عہد ہے کہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے، اور جو شخص ایسا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی عہد اس سے نہیں، چاہے اس کو عذاب دیں چاہے جنت میں داخل کر دیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض فرمائی، جو ان نمازوں کو قیامت کے دن اس طرح لے کر آئے کہ ان میں لاپرواہی سے کسی قسم کی کوتاہی نہ کی ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے سے عہد کر کے اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جو ان نمازوں کو اس طرح لے کر آئے کہ ان میں لاپرواہیوں سے کوتاہیاں کی ہیں تو اللہ کا اس سے کوئی عہد نہیں، چاہے اس کو عذاب دیں چاہے معاف فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو جس کے ساتھ یعنی جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا عہد ہے کہ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 5 نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے، اور اس طرح نماز پڑھنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی ذمہ داری سمجھے تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا گیا۔ ایک اور مقام پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد کیا جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور اس کے پورے ایماندار ہونے کی دلیل ہوگی اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے پورے ایماندار ہونے کی کوئی دلیل ہوگی، نہ عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ، اور وہ قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہو۔ یعنی جو اس نماز کا اہتمام کر رہا ہے تو اس کے پاس جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے اس کے لیے وہ نماز نور بھی ہوگی، اس کے پاس جو ہے اس کی ایمان کی دلیل بھی ہوگی، اور وہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بھی ثابت ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں ان اعمال کی طرف کہ بھئی ہمیں کن اعمال کی پابندی کرنی ہوگی کہ جس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہو جائے۔ ابھی ہم نے جتنے فضائل دیکھے، اگر ان فضائل کو ہم دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ کتنی اہم چیز ہے نماز، کتنی اہم چیز ہے کہ جس کو ہر حال میں ہمیں ادا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے کہ بھئی ہم 5 وقت کی نماز کی نیت کر لیں، 5 وقت کی نماز کہ اپنے دل سے نیت کر لیں۔ یعنی ایک جمعے کی نماز جب ہماری ہوتی ہے تو ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور جمعے کی تھوڑی دیر بعد جو ہے گھنٹے بعد 1-1.5 گھنٹے کے بعد عصر کی نماز ہوتی ہے تو جو ہے مسجدیں 1 یا 2 صف یا 3 صفیں نظر آتی ہیں، تو باقی لوگ کیوں نہیں نظر آتے ہمیں عصر کی نماز میں؟ تو فرمایا کہ بھئی جن لوگوں نے جمعے کی نماز کی لوگوں نے نیت کی اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرما دی، عصر کی نماز کی نیت نہیں کی اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں عطا فرمائی۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بھئی ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے کی نیت کریں، دل سے اس کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم نے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ تو پہلی چیز ہم نے 5 وقت کی نماز کی نیت کر لی۔ دوسری چیز اللہ سے مانگنا ہے۔ بھئی کوئی بھی عمل ہے، نیکی کا کوئی بھی عمل ہے، وہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہم اللہ سے دل سے مانگیں گے یا اللہ میں 5 وقت کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو مجھے اس کی توفیق عطا فرما، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے اس کے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ تو پہلی چیز دل سے نیت کرنا، دوسری چیز اللہ سے مانگنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے 5 وقت کی نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری چیز جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنی صحبت، نمازی اور نیک لوگوں کی صحبت اپنانے کی ضرورت ہے۔ جیسی انسان جو ہے وہ جس طرح کے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے اس طرح کی اس کے اندر جو ہے وہ خصوصیات آتی ہیں، انہی چیزوں کی اہمیت، جن چیزوں کا تذکرہ آدمی بار بار سنتا ہے وہی چیز اس انسان کے دل میں جو ہے اثر کرتی ہے۔ تو جب آدمی جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو ہے نیک لوگوں کی مجلس کے اندر بیٹھے گا، ایسے یعنی جہاں پہ جو ہے ایمان و یقین کے تذکرے ہوتے ہوں، آخرت کے تذکرے ہوتے ہوں، اللہ کی عظمت کے بڑائی کے بول سنے گا، بولے گا، تو اس کے اندر جو ہے خود بخود نیکی کی طرف اس کی طبیعت چلنا شروع ہو جائے گی۔ تو یعنی تیسرا کام جو کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا۔ دن میں کچھ وقت ہمارا جو ہے وہ ایسی مجالس کے اندر گزرے، ایسے لوگوں کی صحبت میں گزرے جہاں جو ہے دین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ ذکر و تلاوت کی پابندی ہے۔
کہ بھئی ذکر اور تلاوت یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو شیطان سے محفوظ کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب آدمی جب جب ذکر کرتا ہے تو ذکر سے جو ہے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، انسان کے جتنے بھی غم اور پریشانی ہیں ان کا علاج اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے۔ ذکر جو ہے انسان کی روح کی غذا ہے، تو جب آدمی ذکر کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی سی ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی سی ہے۔ جو ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہیبت اور حلاوت کا لباس پہناتے ہیں، کہ اس کو دیکھنے سے انسان کے اندر جو ایک روب طاری ہوتا ہے، اور اس کے پاس بیٹھنے سے اس کو حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ اور فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، اس میں سے ایک دروازہ ذاکرین کے لیے۔ تو ذکر کا اہتمام کرنا، اب اس میں جو ہے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، اس کی تسبیحات جو ہے ہم کرتے رہیں۔ اس سے ہمارے جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرمائیں گے، اور ہمارے لیے جو ہے نماز کی پابندی کرنا آسان ہوگا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، جتنا آدمی جو ہے قرآن پاک کی وجہ سے اللہ کو قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کا کلام ہے، جب آدمی اللہ کے کلام کو پڑھے گا تو اس کو جو ہے اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اور فضائل یعنی قرآن جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سر بلند فرمائے گا، اور بہت سے کو اس کی وجہ سے ذلیل کرے گا۔ تو جو اس قرآن کو اپنے آگے رکھے گا، قرآن کی پیروی کرے گا، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے دین پہ چلنا، دین کے اعمال کو اختیار کرنا آسان کر دیں گے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں ان کی پابندی، روزانہ ہم اب اس کا اہتمام کریں گے، بھئی روزانہ ہمارا کچھ وقت اللہ کی ذکر میں گزرے، اور روزانہ ہم کچھ وقت اللہ کی قرآن پاک کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ پانچواں کام جو ہمیں کرنا ہوگا کہ ہمارے اندر جو ہے یہ جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام آ جائے، وہ یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، کہ بھئی اگر ہم نے 5 وقت کی نماز کی نیت کر لی اور کسی وجہ سے ہماری نماز رہ گئی، تو اب اپنے لیے کوئی نہ کوئی جرمانہ سوچ لیں کہ بھئی میری نماز رہ گئی، اب میں یعنی اس کے بدلے نماز چھوٹنے یا نماز میں سستی کی وجہ سے جو ہے میں اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی جرمانہ لگاتا ہوں، کہ وہ جرمانہ مالی بھی ہو سکتا ہے، وہ جرمانہ جو ہے وہ اپنی نفس کی کوئی یا قربانی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ آدمی کہے کہ بھئی میں کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک جو ہے میں اپنی نماز نہیں پڑھ لوں گا، جب تک میں نماز نہیں پڑھوں گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، جب تک میں نماز نہیں پڑھ لوں گا، اگر میری نماز رہ گئی، فجر کی نماز قضا ہو گئی، تو میں جو ہے 500 روپیہ جو ہے صدقہ کروں گا۔ اس طرح سے اپنا محاسبہ کرنا، اپنے اوپر کوئی نہ کوئی پینلٹی لگانا، تاکہ انسان جو ہے اس کے اندر ہی سستی پیدا نہ ہو۔ چھٹی اور آخری چیز یہ ہے جو بہت اہم ہے، کہ بھئی اب ہم 5 وقت کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری کمائی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کمائی ٹھیک نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق نہیں عطا فرمائیں گے۔ اگر ہم جو ہے رزق حلال نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پھر نیکی کی جو ہے توفیق سلب کر لیتے ہیں۔ تو رزق حلال کے لیے تگ و دو کرنا، کوشش کرنا کہ رزق حلال کمائیں، اس لیے کہ جس شخص کا کھانا پینا اور لباس حرام مال سے ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول نہیں فرماتا۔ تو رزق حلال کے لیے تگ و دو کرنا۔ تو یہ 6 کام ہیں، اگر ہم ان کی پابندی کر لیں۔ سب سے پہلے نماز کی نیت کرنا، کہ بھئی 5 وقت کی نماز کی نیت کرنا، کہ میں اللہ سے مانگیں اللہ مجھے 5 وقت کا نمازی بنا دے، دعا کرنا۔ تیسری چیز جو ہے وہ نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا۔ چوتھی چیز جو ہے ذکر و عبادت کی، ذکر و تلاوت کی پابندی کرنا۔ پانچویں چیز جو تھی وہ نماز میں سستی کی صورت میں جو ہے اپنا محاسبہ کرنا، اور چھٹی چیز رزق حلال کے لیے تگ و دو کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی یہ جو لیکچر ہے اس کو آگے بھی شیئر کریں، صدقہ جاریہ کے طور پہ، اگر کوئی ہمارے کہنے سننے سے کوئی بھی عمل کرنے والا بن جائے تو بھئی ہمارے لیے جو ہے وہ قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔